بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اب آپ کو ایک واقعہ سناتا شکاگو کا۔ شکاگو میں ایک بہت بڑا بزنس مین تھے اور ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا ان کا، ریئل اسٹیٹ کا بڑے گھر تھے، فلیٹس تھے، یہ تھے، پر ہی واز ڈوئنگ ویری گڈ۔ میں خود جب جاتا تھا مدرسے پڑھتا تھا، ایک دفعہ شکاگو میں 7 سال پرانی بات ہے، ناٹ مور دین 8 سال میں گیا تھا مدرسے پڑھنے، تو ویکینڈ تھا، وہ آئے میرے کے پاس جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ انہوں نے آ کے کہا مولانا آج 2 سال ہو گئے، 2 ایئرس ہو گئے کہ میرا بزنس کا گراف ایسا نیچے آ گیا، میرا رسک رک گیا، میں اب سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں تو مٹی بن جاتی۔ پہلے یہ حال تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بنتی ہے۔ آپ خود جانتے کہ میرا کتنا اچھا بزنس تھا۔ میں نے کہا میں جب بھی کوئی آ کے مجھ سے کہتا ہے کہ میں رسک کے پرابلمس میں یا کوئی پرابلم میں، تو آئی آلویز آسک دیم کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہو، واجب نماز پڑھتے ہو؟ تو میں نے اس کو ایسے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو اس نے کہا آف کورس پڑھتے ہیں، میں واجب نماز تو پڑھتا ہوں، میں نماز شب پڑھتا ہوں، شب نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، زیارت جامعہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا یار تم شب نماز پڑھتے، عاشورہ پڑھتے، جامعہ پڑھ، یہ عجیب پیکیج ہے آدھے گھنٹے کا، 20 یا 25 منٹ کا، زمانے کے امام کا دیا ہوا، صلاۃ اللیل، زیارت عاشورہ اینڈ زیارت جامعہ، ایسے پہاڑ ٹل جاتا ہے اس سے۔ مرحومین کے لیے بھی بہت اچھا ہے، آپ یہ پڑھ کے اپنے مرحومین کو بخش سکتے ہیں۔ شب جمعہ ہے آج یا کوئی بھی رات، آپ نماز شب پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، اور اس کے بعد یہ سیکوینس ہے پورا۔ جامعہ صغیر پڑھو، کوئی مشکل نہیں، جامعہ کبیر نہیں پڑھ سکتے، سب صغیر بھی پڑھ سکتے، رزق کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اور پھر نماز شب کیسا رزق کو کھولتی ہے، پھر عاشورہ موسٹ ریکمنڈڈ زیارت، پھر زیارت جامعہ وہ بھی موسٹ ریکمنڈڈ زیارت جو 14 معصومین کی 2 منٹ کی زیارت ہے، ضرور پڑھنا چاہیے، ہر کو پڑھنا چاہیے۔ تو میں نے کہا یار تم نماز شب پڑھتے ہو، عاشورہ پڑھتے ہو اور جامعہ پڑھتے ہو، اور اس کے بعد تمہارے پاس رزق کا پرابلم ہے۔ He said مولانا میرا کچھ ہی نہیں ہے میرے پاس، میں رینٹڈ فلیٹ میں ہوں، رینٹڈ اپارٹمنٹ میں ہوں شکاگو میں، میرے سارے اپارٹمنٹس ختم ہو گئے، میرا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ختم ہو گیا، میں کیا کروں؟ آئی ڈونٹ نو واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو۔ I said okay، جب تم ساری نمازیں پڑھ رہے اور پھر کہا استغفار کرتا ہوں، صلوات پڑھتا ہوں، یہ پڑھ، میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری فیملی میں کون ہے؟ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہا میں نے کہا تمہارے ڈیڈ کے ساتھ تمہارے ٹرمس ہے؟ ہی سیڈ یس آف کورس ہے۔ بھائیوں سے؟ تو کہا ایک بھائی جو دبئی میں اس سے بھی ہے۔ میں نے کہا بہنوں سے؟ تو کہا ایک بہن ہیوسٹن میں، اس سے بہت اچھے ٹرمس ہیں۔ اور میں نے کہا اور کوئی بہن ہے؟ تو کہا ایک بہن شکاگو میں رہتی، شکاگو والی جو بہن ہے اس سے میرے ٹرمس نہیں۔ بس میں نے کہا یار ایم آر آئی کرنے کے بعد پتہ چلا کہ بیماری ہے کہاں۔ جب تک میں یہ ڈیٹیلز نہیں پوچھتا تو میرے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نماز شب پڑھنے کے بعد، عاشورہ پڑھنے کے بعد، جامعہ پڑھنے کے بعد تمہارا رزق رکا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ مولانا سب سے ٹرم سے ایکسپٹ مائی اون سسٹر، اس سے میں نے کہا کتنے؟ 2 سال سے۔ میں نے کہا تمہاری وائف تمہاری بہن سے ملتی ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا تمہارے بچے ان کے بچوں سے ملتے ہیں؟ کہا نہیں۔ I said but why؟ He said کہ مولانا وہ بردر ان لا کے ساتھ بزنس تھا، بزنس میں کچھ پرابلم ہوا، جب سے بات چیت بند ہو گئی۔ میں نے کہا یہ تمہارا پرابلم، جو تمہارا رزق رکا ہوا، اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، معصوم امام کہہ رہا، گناہان کبیرہ شہید دست غیب شیرازی کی کتاب، اس میں دیکھ لیا۔ اگر رزق رک رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ اتنی عبادت کے بعد، ٹھیک ہے امتحان ہوتا، اللہ امتحان لیتا، لیکن ایسا نہیں کہ آپ کا ایک سٹریچ میں آپ کا رزق رکا ہوا ہے۔ اوپر نیچے ہوتا ہے، ایسا کوئی مشکل نہیں، اللہ دینے والا، اللہ کریم ہے، اللہ تمہارا امتحان لے رہا، لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ اسٹریٹ آپ کا رزق رک گیا۔ اب اتنی عبادت کرے کیوں روک رہا اللہ تمہارا رزق؟ کہا کہ خط رحم، میں آج خط رحم پہ ٹاپک پہ بات نہیں کر رہا، میں انشاءاللہ آگے بات کروں گا، میں خالی اب بیوی معصومہ کے لحاظ سے بات کر رہا، بھائی اور بہن کی محبت۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ ریزن ہے۔ تو میں نے کہا تم مل کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا شی از ینگر ٹو می، اب میری تو غلطی بھی نہیں ہے، میں تو بڑا بھائی۔
ایک دوسرے کو دیکھتے ہو تو میں نے کہا سلام دعا رکھتے ہو؟ کہا نہیں، سلام دعا بھی نہیں. ہم دیکھتے نہیں ایک دوسرے پارٹیز میں اگر ملتے ہیں تو وی ڈونٹ سی ایچ ادر، ہم بالکل ایسے اجنبی کی طرح رہتے. میں نے کہا یار سن، اگر تم اس وقت جا کے نہیں ملو گے تو تم اور شرنک ہو جاؤ گے رزق کے معاملے میں. آپ یاد رکھ، جو بھی میری تقریر سن رہا، جہاں بھی سن رہا ہے اہل بیت چینل کے، تو اگر یو کے میں کسی بھائی اور بہن میں بات چیت نہیں، یا جو باہر جو بھی سن رہا، اگر تمہارے ٹرمز نہیں ہے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ رزق کے دروازے کو بند کر دیتا، اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا. زندگی کی رسی کو مطلب، اگر آپ 70-80 ایئرس کے ہیں کی ایج لکھی ہوئی آپ کی تقدیر میں، آپ خط رحم کرتے جائیں گے، بھائی بہن سے تعلقات نہیں رکھو گے، تو اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو کاٹ کے 40 سال 50 سال میں ختم کر دے گا. اتنا بڑا گناہ، عجیب بڑا گناہ ہے. تو بہت آسانی سے بولے تھے ہم اس سے ٹرمز نہیں ہیں، اس سے ٹرمز نہیں ہیں، ہم اس سے نہیں ملنا چاہتے، اس سے نہیں ملنا چاہتے، سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، سگی بلڈ ریلیشن. میں اس پہ نہیں پڑھنا چاہتا ڈیٹیل میں، بات کو روک رہا. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا جا کے اس سے ملو. اس نے کہا مولانا وہ شی از ینگر ٹو می، اور میری غلطی نہیں ہے. I said but listen، یہ میں نہیں بول رہا، یہ اللہ کا رسول بول رہا. سرکار بولتے کہ اگر تمہاری غلطی، مثال دے رہا، تمہاری غلطی نہیں ہے لیکن تم صرف اس لیے اس کے گھر جا رہے، صرف اس لیے اس کے گھر جا رہے کہ تمہارا جا رہے تم اس لیے کہ تمہارا اللہ تم سے راضی ہو جانا، اللہ تم سے راضی ہونا، تم اس لیے اس کے گھر جا رہے. تو اللہ کیا کرتا؟ ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں، ایک ایک قدم کے بدلے میں جو تم اپنے گھر سے اس کے گھر کے لیے جا رہے، 1,000 گناہ معاف کرتا، 1,000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں لکھے گا. اگر تم اللہ کے لیے، مولا کے لیے جا رہے کہ مولا آپ بولے کہ تعلقات ختم نہیں کرنا ہے اور آپ کو جا کے ملنا ہے، تو آپ جائیے، آپ دیکھیں کیا ہوتا. اس نے کہا ٹھیک ہے. ہی جسٹ کالڈ ہر، اس نے کال کیا اپنی بہن کو. شام میں جب میری سینٹر میں مجلس تھی، وہ آ کے مجھے لپٹ گیا، کہنے لگا مولانا جیسے میں نے بات کیا، فون کیا، میری بہن نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، بھائی اور بہن میں محبت واپس مل لیا، اب ہم مل چکے. میں جا رہا ہوں اس کے گھر، گیا، بہن نے بہت اچھا ویلکم کیا مجھے اور عزت کے ساتھ بٹھایا، ختم ہو گیا. بس آپ یقین کرو 1 سال کے بعد جب نیکسٹ ایئر میں گیا شکاگو، جس کا بزنس ختم ہو گیا تھا، رینٹڈ اپارٹمنٹ میں تھا، اللہ نے رزق کو ایسے کھولا کہ نیکسٹ ایئر وہ بنگلے میں تھا. امریکہ میں تو بنگلے سے آپ جانتے، وہاں اپارٹمنٹس تو کم ہوتے، بڑے بڑے بنگلے سے. تو اس کا بڑا گھر تھا، بڑا گھر. کیوں؟ صرف اس لیے کہ بہن اور بھائی میں جو بات چیت نہیں تھی، جو بھی بولے مس انڈرسٹینڈنگ تھی، جو بھی تھی، اب وہ پھر ایک دوسرے سے. اسلام اس کا میسج دے. شہزادی معصومہ خم جو ایک عظیم شہزادی، ایک خاندان اہل بیت کی، اس بیوی کا اندازہ لگائیے کہ یہ ایک امام کی بیٹی ہے، ایک امام کی بہن ہے، اور ایک امام کی پھوئی ہے، پھوپھی ہے. 3 رشتے معصوم سے. ایکسٹرا آرڈنری شہزادی جس کے پاس جا کے ہر دعائیں معصومہ کے روزے میں قبول ہوتی. اللہ ہم کو شہزادی معصومہ خم اور غریب امام کی زیارت نصیب کرے. خاندان اہل بیت میں مولا حسین اور شہزادی زینب کی مثال ہے کہ بھائی اور بہن میں جو محبت تھی، اسی انداز سے شہزادی معصومہ خم کے جس کا نام فاطمہ تھا، ان سے اور غریب امام سے اسی انداز کی محبت. ایسی محبت کہ آج خاندان اہل بیت میں سب ایک دوسرے سے محبت کرتے، لیکن یہ محبت آج اگزامپل بن کے آج ہمارے سامنے آ گئی کہ اگر کوئی غریب امام کی زیارت کو جائے اور معصومہ کی زیارت پہ نہ جائے تو بڑی وہ بات ہے. حالت مجبوری کچھ اور ہے. اگر کوئی غریب امام کی زیارت کو جا کر شہزادی معصومہ کے پاس جائے یا معصومہ کے پاس جا کر وہاں دعا کرے غریب امام کا واسطہ دے کر، تو اس کی دعائیں قبول ہوتی. اور خم جو ہے، یہ جو شہر آف خم ہے، سٹی آف خم ہے، یہ مرکز ہے، سینٹر ہے آخری زمانے کے لیے. اللہ چھٹے امام سے بھی حدیث ہے، کئی معصومین سے حدیث ہے کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے خم شہر جو ہے یہ شروع سے برکتوں والا شہر ہے، شروع سے یہاں پہ علم کا مرکز رہا. کہا میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے
خم ایک ایسا شہر بن جائے گا کہ جہاں سے پوری دنیا میں علم پھیلے گا. آج آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے کہ پوری دنیا میں جو اسلام پروپوگیٹ ہو رہا، تعلیمات آل محمد پروپوگیٹ ہو رہے، وہ اسی خم کے پاس سے ہو رہے. خم ایک ایکسٹرا آرڈنری جگہ ہے. اللہ جو نہیں گیا زیارت، اللہ اس کو جلد سے جلد زیارت کرائے، اور جو زیارت کر چکا اللہ اس کو بار بار زیارت کرائے. شہزادی معصومہ کی ایک سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. نظر کرو بی بی کے نام، کسی چیز پہ بھی دو، کسی چیز پہ بھی پھل، بہترین چیز پھل ہے، پھل رکھو، اور 7 مرتبہ 11 مرتبہ 11 مرتبہ سورہ الحمد پڑھو، 9 مرتبہ صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. 11 ٹائم سورہ الحمد اور 11 ٹائم سورہ قل هو اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قل هو اللہ احد. اس کے بعد پھر 9 مرتبہ صلوات پڑھو. یہ مہینے میں، یہ اس لیے کہ اسی مہینے میں پہلی ذیقعد کو شہزادی معصومہ کی ولادت ہے، اور 10 دن کے بعد، ویری 10 ڈیز کے بعد اسی مہینے میں غریب امام کی ولادت ہے. بھائی اور بہن کی دونوں کی ولادت اسی مہینے میں. کیسی محبت ہے! جیسے شہزادی زینب کی ولادت پہلی شعبان کو ہے، 3 شعبان کو مولا حسین کی ولادت ہے. وہ بھائی بہن کی بھی مثال ہے تو ایک ہی مہینے میں ہے. پہلی شعبان میری شہزادی کی سلام اللہ علیہ کی، اور 3 کو مولا حسین. اور ذیقعد میں پہلی ذیقعد معصومہ خم کی ہے، 11 ذیقعد غریب امام کی ولادت. تو یہ اسی لیے 11 مرتبہ سورہ الحمد، 11 مرتبہ سورہ قل، 9 مرتبہ صلوات پہلے، اور بعد میں 9 مرتبہ صلوات پڑھ کے شہزادی معصومہ کی بارگاہ میں یہ نظر ہدیہ کرو. آپ کر کے دیکھو، ویکنڈ پہ کرو، کوئی مشکل نہیں. سیٹرڈے آ رہا، آج تو تھرسڈے، اور یہ نظر کر کے مرحومین کو اس کا فائدہ پہنچا. جن کی آج ایصال ثواب کی مجلس سے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. مرحومین کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، سب کو کر کے پھل منگواؤ. پھل منگوا کے اس پہ نظر دے، لیکن اس انداز سے دے. 9 ٹائم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، 9 ٹائم 11 ٹائم سورہ الحمد، اور 11 ٹائم سورہ قل، پھر 9 ٹائم صلوات پڑھ کے بولو یہ معصومہ بی بی معصومہ خم کی بارگاہ میں، بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں غریب امام کے وسیلے سے ہدیہ کر. اس مہینے میں اگر آپ روزانہ 350 ٹائمز 350 ٹائمز اگر صلوات پڑھو، 350، 3 تسبیح پھر آدھی تسبیح پڑھ کے شہزادی معصومہ اور غریب امام کو ہدیہ کر. یہ پورا مہینہ معصومہ اور غریب امام سے، صرف اس کی مہینے کی آخری تاریخ جب آئیں گی تو 9 امام کی شہادت کی تاریخ آئیں گی، 29 آف ذیقعدہ، پھر پہلی ذیل آ جائے گی، تو پھر آپ کو جو ہے وہ مولا کی شادی کی تاریخ آ جائے گی. تو یہ مہینہ صرف غریب امام کا، میں ابھی بتا رہا آگے آپ کو. تو مرحومین کے لیے بھی بہترین مہینہ، ایصال ثواب کے لیے بہترین مہینہ. آپ 350 ٹائم صلوات پڑھ کے، 350 مرتبہ صلوات پڑھ کے اپنے مرحومین کی نیابت میں پڑھنا. On behalf of your father, behalf of your mother, behalf of your all the مرحومین، بھائی بہنیں سب جتنے مرحومین گزرے، آپ کو کتنی دیر ہوگی؟ ہارڈلی 6-7 منٹ، 10 منٹ، not more than 10 minutes. اگر 3 تسبیح صلوات پڑھو، اس کے بعد پھر 50 ٹائمز پڑھو، 350 مرتبہ صلوات پڑھ کے شہزادی معصومہ خم کو ہدیہ کرو، غریب امام کو ہدیہ کرو، اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. اس لیے کہ رزق کے لیے 9 امام سے بہتر کوئی نہیں. پھر بول رہا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میں نہیں بول رہا. اللہ کا رسول بول رہا کہ اگر تم حلال رزق میں برکت چاہتے تو میرے 9 وارث کا واسطہ دے کر دعا مانگو، اللہ تمہارے دعاؤں کو قبول کرے گا، تمہارے رزق کو کھولے گا. اور یہ اتنا آزمائی ہوئی بات ہے، اتنا یہ مجرب عمل ہے. جب بھی رزق کا پرابلم ہوتا، 9 امام کی بارگاہ میں اگر آپ صلوات کی تسبیح پڑھ کے ہدیہ کریں تو رزق تمہارا ایسا کھلتا. تو یہ مہینہ 3 چیزوں کی امپورٹنٹ ہے. 3 معصوم کی ولادت ہے، 2 معصوم کی ولادت ہے، ایک معصومہ کی ولادت ہے، اور ایک معصوم کی شہادت ہے. میں ابھی آپ کو ایک امام کی ولادت ہے،
دو اماموں کی شہادت کا مہینہ ہے. آخری جو تاریخ ہے وہ نویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے. تو بہرحال تو 350 مرتبہ صلوات پڑھ کے آپ معصومہ بی بی خم، غریب امام اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کر کے اپنے رزق کے دروازے کھولے، روز پڑھے، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ایک عجیب تسبیح ہے دوستو، میری مجبوری کہ میں اس کے ڈیٹیل میں آج نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے اگر نیکسٹ ویک کی محفل میں جاؤں لا الہ الا اللہ کی، جب غریب امام کی وہ گولڈن چین کی آپ کو حدیث دوں گا. وہ گولڈن چین، اس میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے غریب امام نے نیشاپور میں کہا تھا، وہ میں انشاءاللہ جو ہے نا سلسلۃ الذہب جس کو کہتے ہیں گولڈن چین، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے تھرسڈے نائٹ میں دوں گا، جو مجلس پڑھوں گا انشاءاللہ اس کی مرحومین کے لیے. تو آج لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح اس مہینے میں، ایکسٹرا آرڈنری تسبیح. یہ مہینے کو آپ کوئی معمولی مہینہ نہیں سمجھو، حج سے پہلے والا مہینہ، جسٹ بیفور حج. یہ وہ مہینہ ہے کہ موسیٰ طور پہ گئے تھے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بہت دعائیں کی قبولیت. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قافلے حج پہ آنا شروع ہوتے ہیں. اللہ حج ہم کو بھی حج نصیب کرے انشاءاللہ، ہم بھی جلد سے جلد آئندہ سال حج پہ جائیں. یہ سال تو پاسبل نہیں ہے، تو کوشش یہ کرو. میرا وقت تیزی سے نکلتے جا رہا، تو میری آپ سے وہی خواہش کہ لا الہ الا اللہ کی 100 مرتبہ پڑھو، 100 ٹائمز لا الہ الا اللہ، 350 ٹائمز صلوات. شہزادی معصومہ، غریب امام اور نوے امام کو ہدیہ کر. یہ مہینہ ولادت سے شروع ہو رہا، پہلی تاریخ. 11 کو پھر ولادت غریب امام کی، بھائی اور بہن کی ولادت اسی مہینے میں. اس کے بعد 23 آف ذی القعدہ، اس مہینے کی جب 23 ذی القعدہ آئے گی، وہ ایک روایت سے غریب الغربا کی شہادت کی تاریخ. اسی مہینے میں ولادت بھی ہے، اسی مہینے میں غریب امام کی شہادت بھی ہے. 23 ذی القعدہ آپ کو ساری کتابوں میں ملے گا، لیکن سب کانٹیننٹ میں، انڈیا پاکستان میں 17 سفر مانی جاتی، 17 سفر. عرب پورا 23 ذی القعدہ مانتا. ایون نجم الحسن کراروی نے 14 ستارے میں بھی 23 ذی القعدہ لکھی. اور مشہد مقدس میں جہاں میرے مولا کی دفن ہے، جہاں میرے مولا کی ذریعہ مبارک ہے، جہاں قبر مبارک ہے، اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. تو وہاں پہ 29 سفر مانی جاتی. آپ الجھو مت، اختلاف میں مت آؤ. 17 سفر سب کانٹیننٹ، 23 ذی القعدہ عرب میں، اور 29 سفر مشہد مقدس میں. اچھا ہے، 3 دفعہ موقع مل رہا مولا کی شہادت کی مجلسیں کرنے کا، کوئی مشکل نہیں. انشاءاللہ جب زمانے کا امام آئے گا، جب فرزند زہرا انشاءاللہ ظہور کریں گے، تو جب ڈیٹس معلوم گی آپ الجھنا نہیں. یہ مہینے کی 23 کو غریب امام کی ولادت ہے، شہادت ہے. اور اسی مہینے کی آخری تاریخ 29 ذی القعدہ جب آئے گی، لاسٹ ڈے آف دا منتھ، اس دن غریب امام کے فرزند ہمارے 9th امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی شہادت.